ابو حسان المدنی صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں شیخ ہندوستان میں پھیل رہے دعوی سینٹروں کے تعلق سے کچھ عرض کر دیں۔ ابو حسان مدنی صاحب کا سوال ہے، ہندوستان میں جو دعوی سینٹر کا ایک فیشن چل گیا ہے، بہت سارے ایسے علماء بھی ان سے جڑ چکے ہیں جو اپنا تعلق مساجد سے کم اور دعوی سینٹروں اور کیمروں اور اسکرین سے زیادہ بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی میں نے اس بات کی صراحت کی تھی کہ ہمارے ہندوستان میں کئی طرح کے دعات اور واعظین پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ دعات و واعظین ہیں یا علماء ہیں جو علماء ربانی ہیں، علماء حق ہیں، جنہوں نے قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے حاصل کیا ہے اور منہج سلف کے مطابق اس کا القاء اور اس کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں، باصلاحیت ہیں، لیکن وہ برادرز یعنی غیر علماء کے اشراف میں کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے یہاں کہیں نہ کہیں غیر علماء کا یا واعظوں کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اور وہ بھی اسکرین کی زینت اور اس طرح کی چیزوں کا اعتبار کر کے اور اسی میں کھو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایسے واعظین بھی ہیں جن کا تعلق علم اور علماء سے نہیں ہے، وہ صرف اپنے ذاتی مطالعے اور کتابوں کو پڑھ کر کے واعظ اور مفتی بن گئے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں سے علم حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن یہ دعوی سینٹر کا ایک سلسلہ سیلاب چل پڑا ہے ہندوستان میں، خاص کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بعد سے، پیس ٹی وی کے بعد سے، یہ سلسلہ بہت ہی خطرناک ہے۔ کہیں اس کے فائدے بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ اس کی وجہ سے خاص کر کے مدارس اسلامیہ اور مساجد کمزور ہو رہی ہیں۔ مساجد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، مساجد سے دروس دیے جائیں، مساجد کے خطبات جمعہ مضبوط کیے جائیں، علمی دروس اور محاضرات کا اہتمام مساجد سے کیا جائے، یہ مسجدوں کا حق ہے۔ اسلاف امت کے یہاں انہی مسجدوں کو سب کچھ بنا کر کے انہی سے دعوت و تبلیغ کے سارے کارنامے انجام دیے جاتے تھے اور انہی مسجدوں کو دعوی سینٹر بنایا جاتا تھا۔ آج ایک نئی شکل بن گئی ہے کہ مہنگے مہنگے کیمرے، میک اپ روم اور بڑے بڑے سرمائے کو لگا کر کے دعوی سینٹر بنائے جاتے ہیں، اس میں دروس ریکارڈ ہوتے ہیں۔ ان دروس کو عام فہم طریقے سے، عام طریقوں سے، عام کیمروں سے ریکارڈ کر کے مسجد کے ذریعے سے بھی دنیا کے سامنے نشر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ یہ کیمرے اور یہ تصاویر یہ موجودہ دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ اس کا استعمال بقدر ضرورت دعوت و تبلیغ کے لیے کرنا جائز ہے، لیکن اس میں مبالغہ آرائی جیسا کہ دعوی سینٹروں میں کیا جاتا ہے، اس میں فضول خرچی جیسا کہ دعوی سینٹروں میں کیا جاتا ہے، اس میں تکلفات کا استعمال جیسا کہ دعوی سینٹروں میں کیا جاتا ہے، اس طرح کے اسالیب اسلاف امت کے اسالیب کے خلاف ہیں۔ لہٰذا ہم کو اس سے بچنا چاہیے اور مسجدوں سے ان چیزوں کو بڑھاوا دیا جانا چاہیے، اور فضول خرچی، تکلفات، مہنگے کیمرے، مہنگے قسم کے سسٹم اور اس طرح کی چیزوں کو وضع کر کے اور نصب کر کے اس کے ذریعے دعوت و تبلیغ کو پرتکلف جو بنایا جا رہا ہے، اس سے دعوت و تبلیغ کی برکتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے احباب کو ان نزاکتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کو منہج سلف کے اسالیب کے مطابق دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔